صدق اللہ العظیم. محترم جناب صدر جلسہ حضرت سید پیر محمد انور شاہ صاحب، محترم مہمانان گرامی، معزز علماء ذی وقار، محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی جل جلالہ وامن والہ وقدس شانہ وعز برہانہ لا تعدد احسانہ وعظم کمالہ. آپ کی تشریف آوری، علماء کرام اور نعت خوانان صاحبان کا پڑھنا، صدقہ و خیرات کا انتظام، اور اس عظیم الشان کانفرنس بسلسلہ آمد ماہ رمضان مولا کریم منظور و مقبول فرماوے. جماعت اہل سنت خالصاً مذہبی، تبلیغی، اسلامی، روحانی، حق پرست جماعت ہے. اس سے کوئی دنیاوی یا سیاسی مقاصد نہیں. تبلیغ دین دی خاطر، اشاعت اسلام دی خاطر، مسلمانوں دے اندر جذبہ عشق رسول اجاگر کرنے دی خاطر، نوجوانوں دے اندر مذہبی معلوماتی شعور پیدا کرنے دی خاطر یہ جماعت میدان عمل کے اندر ہے. یہ پروگرام اشتہارات کے مطابق استقبال ماہ رمضان کانفرنس، اس موقع کے نہایت ہی موضوع ترین پروگرام ہے. کیونکہ کسی دنیا کے عظیم الشان مہمان بھی اگر آمد ہوئے تو اس کے متعلق متعارف کرانا، اس کو انٹروڈیوس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کی اہمیت، شخصیت، عظمت نو سمجھیں. رمضان المبارک کا مہینہ اسلام دے اندر تمام مہینوں تو زیادہ رحمتاں، برکتاں اور عظمتاں والا مہینہ ہے. ایک عبادت کرو لکھ دا ثواب، ایک سجدہ کرو لکھ دا ثواب، ایک روپیہ خیرات کرو لکھ روپے خیرات کرن دا ثواب، ایک نیکی کرو لکھ نیکی دا ثواب، نفل پڑھو فرض دا ثواب، اگر فرض دی ادائیگی فرماؤ تو 70 فرض دی ادائیگی دا ثواب. رمضان المبارک کا مہینہ ستی قسمت جگامن والا مہینہ، روٹھے رب نو مناون والا مہینہ،
سجدے دے وچ سر جھکا کے کنیکشن مدینے نال ملاون والا مہینہ. ہائے افسوس کہ اپنی زندگی دے کتنے مبارک ایسے مہینے تسی ضائع گزار چکے ہو. خدارا اس مبارک مہینے نو ملنگاں دیا کیسٹاں سنن دے اندر نہیں گزارنا. اس بار رمضان المبارک نو وی سی آر تے فلماں دیکھنے تے نہیں گزارنا. اس سال رمضان المبارک نو لوگاں دے گلے شکوے وعدے گھاٹے دنیاوی یا سیاسی باتیں تے نہیں گزارنا. اللہ جل شانہ دا فرمان منو. پیر جدی دے ناچی سید دی اپیل ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ دی عبادت فرماؤ. ہو سکتا ہے اس مہینے دی عبادت اس مہینے دے سجدے تواڈے پورے خاندان دے مقدر نو سنوار جاویں. ایک مہینہ بڑے رحمتاں والا اپنی تمام زندگی نوجوانوں تے بزرگوں اپنی مرضی و منشا کے مطابق گزاری وے. خدا را اس مہینے نو اللہ کے رسول دی رضا دی خاطر گزار کے تے دیکھو. نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جس ویلے حضور پر نور شافع یوم النشور دلاں دے سرور تے اکھاں دے نور تے پاک حضور دا نام مبارک آوے اس ویلے درود شریف ضرور پڑھیا کرو. یہ بڑی ضروری گل ہے. حضور دے نام مبارک دے اوتے درود شریف پڑھنا امت واسطے واجب ہے. اپنی عادت بناؤ کہ جس ویلے کوئی بھی امتی اپنے سونے نبی دا نام سنے اس ویلے حضور دی ذات دے درود شریف پڑھے. تے سب تو بہترین درود کیڑا ہے جڑا تسی نماز وچ پڑھدے ہو؟ درود ابراہیمی. سب تو افضل سب تو اعلی تے سب تو عرفہ درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سب تو اعلی درود تے مختصر درود شریف صلی اللہ تعالی سب پڑھو میرے کٹھے رل کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم. ایسا درود شریف جو جس دے وچ آل دا نام بھی آوے تے اصحاب دا نام بھی آوے. یہ تو جماعت اہل سنت دا مشن ہے کہ حضور دی آل بھی حق تے اصحاب بھی حق. اس وقت پاکستان دے اندر دو طبقے ایسے ہیں کہ جنہاں وچوں ایک تے اپنے آپ نو آل تے محب سمجھدے تے دوسرے اصحاب دے محبت دے اپنے آپ نو دعویدار سدیندے. مگر خدا دی ذات گواہ ہے آل تے اصحاب نو منن والی جماعت اہل سنت. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. یہ حق پرست جماعت اہل سنت آل تے اصحاب نو ایویں منے دن جی میں خدا نے منن دا حکم دیتا ہے. بعض لوگ آل نو تے منے دن مگر اصحاب نو نہیں منے دن. اور بعض لوگ اصحاب نو منے دن تے آل نو نہیں منے دے. جماعت اہل سنت بریلوی مسلک دے خیور تے شریف النفس مسلمانوں دا عقیدہ ہے جو چار یار حق پانچ تن پاک حق
12 امام حق، 14 معصوم حق، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ دے 18 صاحبزادے حق، اللہ دی وحدانیت حق، نبی دی نبوت حق، ولی دی ولایت حق، آئمہ دی امامت حق، خالق دی قیامت حق، صدیق دی صداقت حق، عمر دی عدالت حق، عثمان دی سخاوت حق، علی دی شجاعت حق، حسنین دی شہادت حق، اللہ دی قیامت حق، ولیاں دی ولایت حق، خالق دی قدرت حق، محمد دی شفاعت بھی حق۔ حق اللہ جماعت، اہل اللہ لوگوں دی جماعت، حزب اللہ جماعت اہل سنت۔ میں ناچی سید تمہیں مبارک پیش کرنا کہ اللہ تمہیں اس حق مذہب کے اتنے قائم رکھے، اللہ اس حق جماعت کے نال وابستگی نسبت تے محبت نصیب فرماوے، اللہ جل شانہ قیامت دے دن پاک پیغمبر دی محبت مولا علی تے پاک نبی دے جھنڈے تلے اٹھاوے۔ ساڈا عقیدہ آل تے اصحاب دے مطابق واضح عقیدہ ہے، خدا دی ذات گواہ ہے۔ اصل تو لوگوں کو دعوت دینے ہیں کہ درود شریف ایسا پڑھو جو آل دا نام ہی آوے تے اصحاب دا نام ہی آوے۔ کیوں کہ آل تے اصحاب انہاں دونوں دے نبی دے دین جو تے وڈے احسان ہے، انہاں دونوں دیاں بڑیاں مہربانیاں ہیں۔ تے دین جو تے جتنی اج تانوں رنگت حضور دے دین دے وچ جتنی آب و تاب، چمک و دمک، روحانیت و نورانیت، جلسے جلوس، کانفرنس، رمضان المبارک، نورانی چہرے، عالم متبع شریعت لوگ، سید آل رسول، تہجد گزار، قرآن دیا محفلاں تے شبینے تے مساجد تے آبادی، جو کچھ تانوں اسلام دے اندر اے رونق تے بہاراں نظر پیاں آندیاں، اے آل رسول تے اصحاب رسول دی مہربانی۔ انہاں دوہاں دا نبی دے دین دے تے وڈا احسان ہے۔ جویں 61 ہجری دے اندر آل رسول قربانیاں دیتے دین تو، ایویں صحابہ نے نبی دے دین تو قربانیاں دیتے۔ صحابہ دیا قربانیاں کوئی معمولی بات نہیں، مگر افسوس کہ آج کل دے لوگ نام نہاد پیشہ ور ملا، حقیقی علماء کا نہیں، مگر جنہوں لوگوں نے اس مشن نو ذریعہ معاش بنایا ہوئے وہ تصویر دا ایک رخ پیش کرے گے۔ وہ کے آل دیا تو بڑی قربانیاں ہیں تے اصحاب دا کوئی مقام نہیں۔ تسی تاریخ دی اور گردانی فرماؤ، اج دین دی اندر رونق کے باہر نہ ہوئے، جویں آل رسول نے حضور پر نور دے دین تو بچے قربان کر دیتے، ایویں صحابہ نے بھی بچڑے قربان کیتے۔ اس واسطے روح نو منو، آل نو ہی منو تے اصحاب نو ہی منو، کیونکہ میں ویدا کیا پڑھے لکھے لوگ، فاضلین کرام، کوالیفائڈ گریجویٹ، استاد، طلباء، اسٹوڈنٹ پڑھے لکھے موجود ہو، آؤ میں ناجی سید جناب نو کلام الہی دا 22واں پارا سورہ احزاب دی زیارت کرانا چاہنا اور اس مسئلے کے نقطے دی وضاحت کرنا چاہنا کہ قرآن کے اندر آل تے اصحاب انہاں دوہاں دا ذکر کرتے موجود۔ دنیا دی عظیم ترین نشانہ والی کتاب، وہ کتاب جس کا دیکھن بھی عبادت، جس کا پڑھن بھی عبادت، جس کا سنن بھی عبادت، کسی دنیا دے مولوی تے عالم تے فلاسفر اسکالر یا پریسٹر دی کتاب نہیں ہے، کلام خدا بندی۔ سنو بھائی قرآن نو 22واں پارا سورہ احزاب، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اس آیت میں اہل بیت کا ذکر. بعض لوگ قرآن دی اس آیت نو جس میں اہل بیت کا ذکر ہے بڑے فخریہ انداز پڑھتے ہیں. پڑھنا ہی چاہیے. قرآن جو ہویا یہ آیت ساڈے سر دا تاج، اہل بیت دے شان دی آیت ساڈی آنکھاں دا نور. مگر مسلمانوں اس آیت کے بعد اہل بیت دے شان دے بعد کوئی قرآن مفت نہیں گیا. زیارت تک کرو، سپارہ ختم تو نہیں ہو گیا، سورت کھڑوتے نہیں گئی. یہ سورت آزاد کی 33 آیت. اور سنو آیت نمبر 34. فَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اذان الہی دے اندر آل تے اصحاب انہاں دوہاں دا ذکر کٹھے موجود. اللہ نے سورہ احزاب دے وچ آل نو تے اصحاب نو جدا نہیں کیتا. جنہاں آیاتاں دے وچ آل رسول دا ذکر ہے انہاں آیاتاں وچ اصحاب دا ذکر ہے. جس سورت دے وچ آل دا ذکر ہے اس سورت وچ اصحاب دا ذکر ہے. جس 22ویں پارے دے وچ آل دا ذکر ہے اس 22ویں پارے دے اندر اصحاب دا ذکر ہے. پہلی آیت جناب نے سنی اہل بیت دے ذکر دی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس وچ اہل بیت دا ذکر. لوگ اہل بیت تو 5 افراد مراد لیندے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت مولا حسین، حضرت پاک بطول بی بی خاتون جنت. توجہ ہے نا بھائی؟ بھائی یہ 5 افراد ہیں اہل بیت تو مراد. اللہ نے فرمائے بے شک رب نے انہوں پاک بنائے تے ایسا پاک بنائے جو جڑا انہاں دے لڑ لگ ونجے وہی پاک ہو ویندا ہے. یہ گل تو صحیح ہے، مگر اہل بیت دے اگر مخصوص یہ 5 افراد بھی تسلیم کیتے ونجن تو مگر اللہ جل شانہ نے قربان جاواں اگلی آیت دے وچ نبوت دے پورے گھرانیاں دا ذکر کر دیتا ہے. فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. فی بیوتکن، بیوت جمع بیت دی تے بیت دا معنی گھر. 5ویں جماعت دے اسٹوڈنٹ کو بھی اگر پوچھو تو وہی آخسی بیت عربی دا لفظ ہے جہاں معنی ہے گھر تے بیوت اس دی جمع ہے. اس آیت دے وچ رب نے ایک گھر دا ذکر نہیں کی بیان کیتا. فی بیوتکن محبوب تے مدینے دے سارے گھرانے پاک ہیں. تیرے گھر دے اندر جھاڑو پھیرن والے پاک ہیں. میرا محبوب تیرے لنگر دے برتن صاف کرنے والے پاک ہیں. میرا محبوب تیری خدمت پہ نوکری کرنے والے پاک ہیں. میرا محبوب صرف یہ 5 پاک نہیں، جدی داری نال سلیمان فارسی مدینے چ بہاری دیون والا ہی پاک ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن شریف کے اندر آل تے اصحاب دوہاں کا ذکر کٹھے بیان کیتے. اگو سنو آیت نمبر 35. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. ان المسلمین والمسلمات، محبوب بے شک مسلمان اسلام کے نام والے مرد تے اسلام کے نام والی عورتاں، والمومنین والمومنات ایمان والے مرد تے ایمان والی عورتاں، والقانتین والقانتات خوف خدا تو ڈرن والے مرد، خوف خدا تو ڈرن والی عورتاں، والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد،
سچ بولن والی عورتاں، والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتاں، والخاشعین والخاشعات خوف خدا تو ڈرنے والے مرد، خوف خدا تو ڈرنے والی عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات صدقہ و خیرات کرنے والے مرد، صدقہ و خیرات کرنے والی عورتاں، والصائمین والصائمات روزے رکھن والے مرد، روزے رکھن والی عورتاں، والحافظین فروجہم والحافظات اپنے نفس دی پاک دامن مرد، پاک دامن عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کثرت نال رب دا ذکر کرنے والے مرد، کثرت نال رب دا ذکر کرنے والی عورتاں، اعد اللہ لہم مغفرہ رب نے وعدہ کیتا انہاں نال بخشش دا، واجرا عظیما تے انہاں لوگاں دے واسطے ثواب بے حساب۔ دنیا والوں صحابہ دی بخشش دی سند قرآن چائی کھڑی، تسی لوگ دور حاضر دے لوگ 14ویں یا 15ویں صدی دے لوگ تے کلمے پڑھنے والے نمازاں پڑھ دین، پتہ نہیں نمازاں منظور ہیں یا نہیں، روزے رکھ دین اللہ جان دے روزے منظور ہیں یا نہیں، زکاتاں دین اللہ جان دے زکاتاں منظور ہیں یا نہیں، مگر صحابہ او جو جنہاں دے اعمال دی مقبولیت دی سند مولا کریم نے دنیا تے عطا فرما دی۔ پھر دیکھو بھائی، اگر تواڈے علاقے دا سورے میانی دا کوئی لڑکا 10ویں دے امتحان چ پاس ہو ونجے تے بھاویں نقل مار کے کیوں نہ پاس تھی وے، توجہ ہے نا بھائی، کمرہ امتحان بھاویں ٹیسٹ پیپر تے گائیڈاں اگوں رکھ کے کیوں نہ پاس تھی وے، وہ تا پاس۔ توجہ بھائی، اپنے پیپراں دے واسطے چیکنگ کرن والے دے کول توڑ سہیوال تے لاہور تائیں پہنچ کے نمبر اتھاؤں کیوں نہ ودھوا آوے، تعلیمی بورڈ کچھ نہ کچھ دے دو کے سرٹیفکیٹ گھن گنے، وہ تا پاس۔ دنیا دے تمام ادارے، پاکستان دے تمام ڈپارٹمنٹ، تمام محکمے، حکومتی غیر حکومتی کارپوریشن نیم سرکاری ادارے، دنیا دا ہر بندہ ان کو پاس تصور کرے سی جہدے کولو تعلیمی بورڈ دی سندا تے، بھاویں وہ جیویں پاس ہے، انگریزی توڑے جو خط نہیں لکھ سکتا، صحیح میٹرک پاس۔ توجہ ہے بھائی، پاس ہے کیوں؟ جو ادھر کو سند ہے تعلیمی بورڈ دی، جے کو ملتان دا ایجوکیشن بورڈ سند دے وے وہ تے پاس، جے کو لاہور دا ایجوکیشن بورڈ سند دے وے وہ پاس، جے کو کراچی دا ایجوکیشن بورڈ سند دے وے وہ پاس، تے جیدی بخشے دی سند دا اعلان رب فرماوے۔ خدا تو عقل دیتا ہے، خدا واسطے ذرا دیکھو قرآن کو، اللہ جل شانہ نے فرمایا لہم مغفرہ، نبی دے صحابہ دے واسطے میں رب بخشش کا اعلان کیا کرے نا، وَأَجْرًا عَظِيمًا تے ثواب بے حساب۔ توجہ ہے بھائی، اللہ جنہ دی بخشش کا اعلان کرے تے پاکستان دا روز سویر نال اٹھی کے سبھی تے بھنگی تے کنٹھے گلابے پاون والا ملنگ جے تئی نہ پاکاں کو سب نہ کرے اوندا ہاضمہ درست نہیں تھیدا۔ میں کوئی اجازت لو، میں کوئی تھوڑا جہی نہ بد مذہب دا آپریشن کرے نہ یار، ڈرے بیٹھے ہو تساں، خدا تو ڈرنا چاہیے۔ یہ کوئی انصاف ہے جو کلمے پڑھن والا اٹھی کے نبی دے یاراں نوں پونے بیا پاکستان دے اندر خدا دا خوف کروا تساں بھائیو۔ میں ناچی سید قدرے کچھ تہاڈا خیر خواہ ہاں، توجہ ہے بھائی، میری آوازاں گھراں وچ بیٹھ کے تساں ٹیپ کر دے پائے ہو، مگر گل سنو، تساں بے شک ماتم کریں دیو، بے شک کرو، کھلی چھٹی ہے، ساری جماعت اہل سنت کو تواڈے سینہ پٹن نال کوئی اعتراض نہیں، کیوں جو مکھ ہی تواڈی تے سینہ ہی تواڈا۔
کوئی اعتراض نہیں، یہ سب کو اعتراض بھائی کوئی اعتراض نہیں، جس ساکو آخو تا سی تاری خدمت کی حاضر ہے۔ گھوڑیاں دے تلوں ٹپ دیو، پچھا کے ٹپو، تازی تبوت جلوس جو کچھ کر دیو کرو، مگر تواڈے چیز امام خمینی دا واسطہ دینا اج تو بعد نبی دے یاراں کو پونن بند کر دیو، کیوں جو نبی دے یار اہل سنت دے ہن تاجدار۔ تسا منو بھاوے نہ منو، نبی دے یار سنیاں دے پیر ہیں، کیوں بھائی سارے پیر ہیں یا نہیں؟ وہ بولو تو صحیح یار۔ تے کہیں دے پیر دی توہین کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ تسی منو نہ منو تاری مرضی، مگر رب نے انہوں دی بخشش دا اعلان قرآن کر دیتا ہے، اللہ نے انہوں دی کامیابی دی سند قرآن دیتی ہے۔ یہ بھائی جڑے رکے چٹھیاں لکھیج کی آندیاں پئی ہیں نا، توجہ ہے، درود شریف پڑھو۔ آج میں موضوع بیان کرنے چاہ ماہ رمضان دی فضیلت، کیونکہ جلسہ اسے دے سلسلے جو منعقد پہ آؤں ہے، توجہ ہے نا بھائی۔ نمبر 2، بے نمازاں دا جڑے بے نماز آئے وطن، سارے اپنی جماعت کچھ لوگ ہیں بے نماز، انہوں دا کچھ سپرے کرے سا، رافضیاں تے خارجیاں انہاں دوہاں دا آپریشن کرے سا، چٹھیاں لکھی کے نور بشر تے یاہی والا پیر تے یہ سارے مسئلے کے تقریر دے بعد 5 منٹ نماز سنی دی شادی جماعت اہل سنت کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ 72 آیاتیں رب نے نماز کا حکم دیتا ہے قرآن شریف، تمہیں رب کے حکم کی پرواہ نہیں، ساری بار بار اپیل نماز کے متعلق کی تمہیں احساس نہیں، توت مہربانی کرو۔ بے نمازوں ساری جماعت اہل سنت کے اندر بے عمل تے بے نماز سننے دی کوئی جگہ نہیں۔ اگر تمہیں نماز والی گل پسند نہیں آتی تو نواں فرقہ 86 ماڈل جہاں نام ہے دھرنا مار، انہیں تشریف دینے مجھے ضلع چھانگ کے اندر میں ایک نویں جماعت کو ڈٹھے، توجہ ہے نا بھائی، میں جو ڈٹھے 10-15 جھنڈے لگے کھڑوتے ہیں، 20-25 ملنگ تے 15-20 ملنگڑیاں بیٹھے کٹھے کی۔ میں پہنچ گیا، پوچھوں جناب تھوڑا کیا پروگرام ہے، تھوڑا کیا دستور ہے؟ آخر لگے سید صاحبان ساڈا مذہب بڑا سوکھا ہے، این ویلے جتنے فرقے یا مذہب بن گئے انہاں ساریاں تو سچا مذہب ہی ایکو سادہ ہے۔ توجہ ہے بھائی، میں پوچھا جناب تھوڑا مذہب کیویں سچا ہے، کوئی ثبوت؟ آخر لگے سارے مذہب کے اندر اچھا تو 24 گھنٹے عبادت کے بیٹھے ہیں، نماز روزے کا پتہ آخر لگے نہ سارے مسئلہ کے نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات جانے یا آئے نہیں۔ توجہ ہے بھائی کہ اصا 24 گھنٹے عبادت بیٹھے ہیں، گوڈے پکڑ کے انہیں دھرنا مار کے بیٹھے ہیں، 24 گھنٹے آسمان دردے پہ بیٹھے ہیں، مولا حضرت امام مہدی کی انتظار بیٹھے ہیں، لاسی یہی ٹپے جو تے امام مہدی، یہ سارا پروگرام ہے۔ سمجھے نا بھائی، وہ بے نماز سنیو، میں نات جی سید ہو کے تمہوں مولا حسین دی آخری نماز دے آخری سجدے کا واسطہ دینا، جی دل کے اہل بیت دی محبت اللہ واسطے نماز کا وعدہ کر چا، جی کو نماز والی گل منظور نہیں انہیں تشریف پھر منظور۔ 86 ماڈل دھرنا مار فرقے کو سرفراز بند کرو، کیونکہ یہ جماعت ساری پیرا فقیراں دی جماعت، یہ نبیاں ولیاں دی جماعت، یہ پاکاں پیغمبراں دی جماعت، یہ غوثاں تے قطباں دی جماعت ہے، یہ جماعت اولیاء دی جماعت ہے، یہ جماعت خود محمد مصطفیٰ دی جماعت ہے۔ اگر اس جماعت نہ رہنا چاہتے ہو ضرور رہو، لکھ بسم اللہ، بڑی خوشی ہے ساکو، مگر وعدہ کرو نماز پڑھنی پوسی،
سارے آخو انشاءاللہ نماز پڑھو. اچھا گرہاں دے آواز میرے تک نہیں پیا پہنچا، مہربانی کرو اچھے اچھے شوق نال آخو چاہے انشاءاللہ نماز پڑھو. اچھا نماز بھی پڑھو، جو ایک مہربانی کا کرو چاہے ماہ رمضان دے روز ہی یہ آواز ذرا گھٹ آئی. کیا خیال ہے؟ پکا وعدہ ہو گیا؟ صحت تاری اللہ دے حکم ٹھیک راسی. میں نے پچھلے سال ایک بندہ ملیا تھوڑے دور ڈھیر موٹا تازہ تے میں پوچھا بھائی روزہ ہی بھی آخر لگا سید صاحب آج میری دلیل تو وڈی ہے روزے رکھن دی، مگر ڈٹھے ہوئے بوتل چاہیے بتا یہ دوائیاں نال ہیں، مجبوری ہے جو میں بیمار تھی گیا. خدا کی ذات گواہ ہے اللہ تینو تندرستی عطا فرمائی، صحت ہیلتھ ویلتھ مولا کریم نے تمہیں عطا فرمائی کہ تسی اپنے منہ ودیا جو اسی بیمار ہیں. خدا تو ڈر رب کی ذات ناراض ہو پی ہوئی تو ایسی بیماری لگ سیا کہ علاج ہی کوئی نہ کرے سیا. شکر کے الحمدللہ پڑھ اللہ دیا نعمتاں دا شکر گزار بندہ بن. یہ رحمتاں تے نعمتاں والا مہینہ بیان دئی یہ کنے فیض حاصل کر. یہ رب کا بھیجا ہوا مہمان بیان دئی ماہ رمضان. دنیا کا کوئی مہمان آوے انہوں عزت نال بھی دیو، اس کی خاطر توازو کر دیو، انہوں کھانا کھوے دیو جو یار ویسی تو ساڈا گلا شکوا کی نہیں نہ کرے. یہ مدینے والے کا مہمان نہیں، ان کی بھی عزت کر چھوڑ. یہ مہمان کو راضی کیا کی تو ہی انشاءاللہ خدا ہی راضی تے مصطفیٰ ہی راضی. نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمائے اول رحمت و اوسط مغفرت و آخر عتق من النار. رمضان و مہینہ جدا پہلا دا کا رحمت نو جدا کا مغفرت تیتری جدا کا جہنم کو نجات. حدیث قدسی دی الفاظ ہیں اللہ جل شانہ فرمائے دن الصوم لی و یجزا بہ، روزہ میری خاطر ہے کہ روزے دی میں رب جزا ہاں. جب تک قیامت کے دن روزے دار راضی نہ ہو سی اللہ جل شانہ فرمائے میں عطا ہی عطا کریں دا راضی دے دے ہی دے دا راضا. جب تک وہ راضی نہ ہو سی حدیث پاک کے جانے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی خوشبو بھی پسند ہے. اگنا سبحان اللہ. یہ ایک مہینہ رب کی رضا کی خاطر تک گزار کر جس رب نے تمہیں اتنی عزت عطا فرمائی، جس رب نے تیرے پردے رکھے ہوئے جو کچھ پہ کرتے ہو رب نے تیرے پردے فاش نہیں کیتے. قریبی تو قریبی دوست سچ سچا پھرا پیرا تیرے عیب نو دیکھیا خدا جان دے کدے نہ چھپا دے ہاں مگر وہ قریب دے حوصلے تے دیکھ جو کچھ کرتا پہ تیرا رزق بند رزق کیتا تیری بے پردگی نس کیتی جی اگر تیرے ایک لازم اعمال بھی ظاہر تھی پوینا خدا گواہ ہے تو دنیا دوتے جیون تے عزیز کے قابل نہ میں مگر قربان ہوں دی ذات تو جڑا محمد کے صدقے پناہ رکھی کر اللہ اس طرح تے نہیں جو پتر بھی تے شان شوکت ہی تے سیاہ نہیں تے سفید تھی گئے نہیں زندگی دی کے رہی جی آج دی کے رہے تیری زندگی دی کے رہے جس طرح چند گھنٹیاں دے بعد سورج غروب ہوئے سی ایک دن تیری زندگی دا سورج غروب ہوئے سی. اج وعدہ کرو آخو انشاءاللہ نماز ہی پڑھوں روزے رکھوں تے کرو وہ وعدہ جڑے سیداں دے مرید ہو. میں ویدا بیٹھا کئی کی بے پیر آئے بیٹھے رہے کرو ہاتھ کھڑے نہ کرو بھائی بس کیونکہ تناش ہو جاتے ہاتھ ہولے ہولے پہ اٹھتے بس گل جی نا پردے دے وچ رہے وجے این دل والی ٹکڑی چو آواز آوے جو انشاءاللہ نماز پڑھوں. سارے مہربانی کر کے وعدہ کرو آپ انشاءاللہ نماز پھر روزے رکھوں. ایمان نال دسو مولا حسین دے مرید ہو کوئی حسین دا روزہ قضا ہے بولو تو صحیح کوئی مولا حسین دا روزہ قضا ہے امام حسین پاک دے کوئی خلاف شرع نہیں کام کیتا ہاں مولا حسین نماز پڑھتا ہاں وہ آخو جنہ دا عقیدہ جی ہاں سارے جا کو جی ہاں اچھو سے بولو مولا حسین نماز پڑھتا ہاں تھوڑا جا ہو اچھی آواز لاکھو جی ہاں یہ چلو شہر تھی کا تھوڑی آواز اب پیڑ پو گئی. ایمان نہ دسو بھائی مولا حسین نماز پڑھتا ہاں حضرت حسین روزے رکھتا ہاں مولا علی قرآن پڑھتا ہاں مولا علی جہاد فرمیندہ ہاں مولا علی زکات دیندہ ہاں مولا علی حج فرمیندہ ہاں مولا علی بھنگ پیندہ ہاں.
انہیں آگ دیتے جی ہاں ہائے ہائے چھوٹے بھول گئے مولا علی بھنگ پیندا تھوڑی جائی دو چار لوٹے چسکی نہ پیندا تے مرید تے لوٹے پیتی ویندے یہ کم ہے مولا علی دا میں سن 86 کے اندر ایران گیا ایران دے ملک جو کتاب لے کے آیا جدوں تے لکھا ہوئے القرآن و مال علی والا علی و مال قرآن قرآن علی دے نال تے علی قرآن دے نال اپنا سبحان اللہ مولا علی قرآن پڑھدا یا بھنگ پیندا ایک رکعت جو پاؤں میں نہ دوسری دے میں تے قرآن دا ختم ہا میرے کو سوال ہویا اس جلسے دے وچ کہ جناب یہ گل تو ناممکن ہے ہم نہیں مانتے سمجھے نا بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رکعت میں آدمی پاؤں ڈالے اور دوسری کے جانے سے پہلے قرآن کا ختم ہو جائے قرآن کے قریب سپارے ہیں 114 سورتیں ہیں 558 رکوعات ہیں آیات شامی آیات بصری آیات کوفی 6666 آیات ہیں یہ کیسے ممکن ہے جو ایک رکعت کو دوسری دے بہ جاتے ہی 30 سپارے نہ ختم تھی وجے اجازت ان کا جواب دیواں یہ پہلا مسئلہ کیڑا مسئلہ ہے یا رسول اللہ دا ثبوت ان کا جواب دیواں نماز والا وعدہ یاد ہے بولو تو صحیح کالج دی یونین کے فنکشن کے اندر اور تازہ ترین گل ہے میں جی جناب کو سننا پیا تو سوال ہویا میرے اتنے جناب کہ یا رسول کا نعرہ لگ جائے یا علی کا نعرہ تصا مرے ہو یا غوث العظم کا نعرہ مرے ہو یہ نعرے اگے ہیں یا کوئی نہ میں عرض کی جناب یہ دساؤ کہ تصا ماشاء اللہ دیہاتی زمیندار کاشتکار آدمی تے شہری لوگ بھی تشریف فرماؤ چلو شہریاں بیچارے کو تو پتا کوئی نہیں تو سانوں تو پتا ہے دیہاتیاں اج تو 10-15 سال پہلے فصلات کے باغات کو سپرے تھیندی آئی بولو تو صحیح سپرے تھیندی آئی کیوں نہیں تھیندی کیڑے مکوڑے کوئی نہ جو ہے نہیں سمجھ آئی پاپ آگے یہ نہ سمجھ شکر ہے جو سمجھ آوے یہ گل تو تمہیں سمجھاونی ہے تو ہوں تو منزل کر کے آئے ہیں یہ سپرے آج تو 20-25 سال کوئی نہیں کیوں ہے یہ کیڑے مکوڑے کھٹمل جراثیم سمجھے نا بھائی یہ بیماریاں یہ کوئی نہ گجر کے کیڑے مکوڑے آئے تو سپرے بھی بھائی بولو تو صحیح خدا کی ذات گواہ ہے یا رسول کے منکر کوئی نہ سمجھے نا بھائی جگہ منکر پیدا تھے رسالت کیڑے مکوڑے پیدا پیوا لگے کہ یا رسول کا نعرہ ہونا بد مذہبی کے سپرے آپ سبحان اللہ کیا علی کا کوئی منکر نہ مولا علی آخر جی میں اج کل بعض لوگ مولا علی کا نام سن کے میرے کو ایک دفعہ چٹھی آئی اس ویلے ابو صاحب بھی میرا پروگرام آخر لگے جناب تصا شیعہ تے سنیا کہڑا فرق ہویا اچھا کیوں بھائی کہڑا جو مسا کیتا سنیا ہنے جی تسی مولا علی آتے ہو وہ بھی مولا علی آتے بس فرق تو نہ کیا میں آپ کیتا پھراو علی کو مولا اصلا نہیں بنایا خود سونے نبی بنایا اپنا سبحان اللہ یہ کہ افسوس کی گل ہے جو پاکستان کے خارجی ملا آج بیت کا نام برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ سی صحابہ کا نام نہیں برداشت کر سکتے توجہ ہے نا بھائی تھی تجربہ کیا کرو ان رابطیاں دیکھوں ترائے صحابہ کا نام حضرت صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی کا نام لو انہیں بیچارے نو شوگر ہو بیٹھا ہے خارجیاں دیکھوں مولا علی کا نام حضرت امام حسین مولا علی مشکل کشا یا رسول کا نعرہ یا غوث اعظم کا نام چلاؤ تو انہیں بیچارے نو کینسر ہو گئے توجہ ہے کوئی فرق نہیں ہے تو ہے کوئی فرق نہیں انہیں دونوں نے ملک کے اندر فتنے پھیلا دیتے ہیں وہی جماعت پہلے سنت مطالبہ ہے خارجہ دے بسترے بتا کے نہ رائے بیٹ پہنچا دو رائے بیٹ تو اب ہندوستان صرف 16 میل ایک دھکا اور صحیح انہیں کو اگلے سال اللہ کے حکم نال ہندوستان پہنچا دو بنیے نہ اپنے نام کے بیٹے رافضیاں دے بسترے بتا کے نہ کوئی ایران پہنچا دو
ایران کے 3 صوبے سنی نادروں کو پاکستان بھیج دیو تاکہ یہ ملک ہمیشہ امن کے نہ رہے، اتنا کوئی فتنہ فساد سے جھگڑا نہ پیا پھیلے. کیوں بھائی تمہوں میں نہ چیز سید کی گل منظور ہے؟ بولو تو صحیح. یہ جو سارے اتنے جہاں بھی اٹھتے ایک اٹھتے نبی دے یار پوندا ہے، کیا اٹھتے نبی دے رشتے دار پوندا ہے. ایک سطح پہ آ کے نبی کی تھی دی توہین کرتا ہے، کیا سطح جب آ کے محمد کی زوجہ دے گلے کرتا ہے. خدا کے واسطے ہی میں سید ہو کے تمہیں اپیل کرے نا، بے وارث گھرانہ تو محمد الگ ہے. اور پھر میرے سنی بھائیوں تو سب مہربانی کرو، کچھ اپنے میں سمجھ پیدا کرو. رافضی نسبت خارجی زیادہ خطرناک ہے. اب جو ہے نا بھائی تو صحیح نہ سمجھو جو یہ جناب والا صحابہ دیا تعریفاں بیان طے کرنے یہ اہل بیت بالکل نہیں. سارے اپنے مسلک کے اندر خدا گواہ تو مسئلے پوچھو. میں پچھلے سال 70 کے شہر کے اندر تقریر کر رہا ہوں. 4ویں جماعت اسٹوڈنٹ طالب علم سمجھو نا بھائی BA کا پھیلا اس کا طالب علم کسی کھڑے چل سے میرا خیال ہے کم از کم گھر تو گھر میں وہ جلسہ 50,000 بڑا عظیم الشان اجتماع کئی ایکڑوں کے اندر ٹینٹ کراتا لگیا ہوئی رات کا ٹائم 12 بج چکے ہیں. 12 بجے کے بعد میری تقریر ہے. حضرت علامہ کاظمی صاحب زندہ حیات رحمۃ اللہ علیہ سمجھو ہے نا بھائی. 3 روزہ جلسہ سکھر کی سرزمین کے اندر سندھ علماء، پنجاب، سرحد، بلوچستان تمام علماء کرام موجود ہیں. مشائخین سٹیج اتنے بیٹھے اللہ جان دے. میں یا خطبہ پڑھے 4ویں جماعت کا فائنل کا طالب علم اسی کیا دے سید صاحب میرے ایک سوال کا جواب دو. ساری جذباتی کی بڑھ کر جو سے چاہ دیں مجمع جو آواز یہ بیٹھ جاؤ بھائی بھائی سمجھے بھائی مارکی سے پھرا وہ کچھ نہ کوئی گباہن نہ دو جو کچھ آدھے کھڑا رہا دو. آخر لگے جناب میں مسلک شیعہ نال تعلق رکھتا میرے ایک سوال کا جواب دو اور میں ہر مجمع کے اندر تو مولا علی کا واسطہ دے کے پناہ منگتا. میں کہ قربان علی کے نام جان ساری آ دے کوئی ورکر کوئی انتظامیہ میں چونگل اٹھا کے نہ پھر چونگل نہ اٹھا دے. سوال کیا ہے؟ آخر لگا سید صاحب میرا سوال ہے کہ تساں سمجھو نا بھائی جڑے میرا خطبہ پڑھتے ہو جمعے کا خطبے دے وچ پاک بطول بی کا نام کھینچتے ہو. توجہ کرو نوجوانوں خدا واسطے پڑھے لکھے لوگوں توجہ نا بھائی. الحمدللہ والعباس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. سوال میرا یہ ہے کہ اگر حضور دیا 4 دنیا ہیں تو تصا باقی 3 کا نام کیوں نہیں لکھیں گے؟ توجہ کرو بھائی کتنا سوال ہے ایسا جامع سوال ہے. اجازت ہے جواب دے مگر وعدہ نماز آلا یاد ہے اذان آسی نماز پڑھ کے ویسو یا وضو کا بہانہ بنا کے فوٹو ویسو. اج میری دلیل ہے جو کھائی اللہ کے حکم نال یہ سکیے جے نبی دے غلامان کٹھے جماعت نال نماز سے پرسوں بڑے نیک بندے بزرگ لوگ نورانی چہرے آئے بیٹھے سید آل رسول آئے بیٹھے تہجد گزار آئے بیٹھے متا کہیں دے سجدے دے صدقے ساری نماز ہی مسور ٹھیک ہو گئی. کیا خیال ہے؟ پرسوں نماز جماعت نال نماز پرسوں سائی گل کی ٹائم دے سو کو وضو کا توجہ رکھو انتظار کرو. سوال ہے جناب والا کہ رسول کریم رؤوف رحیم در یتیم علیہ تایت و تسلیم دیا 4 صاحبزادیاں ہیں لیکن نہیں صحیح چاہ میں تو نہیں کھڑا تھا قرآن آتا ہے اگر سبحان اللہ تو مینو پتہ لگے جو پاکستان کا خارجی ملا تقریر کر گئے اور وہ آگے جو توبرز بلا سیدادی غیر سید نکاح جا سکتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. خدا کا خوف کرو یار مسلمان ہو کلمے پڑھنے والے ہو رسول کا رسول کی اکھیاں دے غیر باپ کا نہ بناؤ غیر خاون کا نہ بناؤ. محمد ہی پاک محمد کا گھرا نہیں پاک. پاکستان دے نہ گستاخ ملوانیوں کو لگاما دو. اور میں دسنا چاہنا
سورے میانی دے غیور تے شریف سنیو تو جی وساطت تک میں آواز انہاں خارجیاں تے رامزیاں دے کنا تے پہنچاونا چاہنا کہ سنی نبی دے غلام ہے. سنی غریب ہو سکتے ہیں، سنی کم ذمہ ہو سکتے ہیں، سنی کم دولت مند ہو سکتے ہیں، مگر نبی دا غلام اہل سنت بے غیرت نہیں ہو سکتا. توجہ ہے بھائی. اگر انہوں نے سلیمان رشدی کے خلاف تو فتوے لگتے پے. توجہ ہے بھائی. جگہ جگہ تو لکھا کرتے سلیمان شیطان رشدی کو پھانسی دو کہ ساری جماعت کے کا مطالبہ کرنے لگی ہے. یہ تھوڑے ملک کے صرف سلیمان رشدی نہیں، کئی شیطان رشدی پے. ایک گھاٹے نو شیطان رشدی کلے جڑے روز صحابہ کو پونتے وہ کہڑا گھاٹے شیطان رشدی کلے جڑا روز نبی کو اپنے جہاں بشر سمجھے. توجہ ہے. میری جماعت اہل سنت کا مطالبہ ہے. میں جماعت اہل سنت پنجاب کا نائب صدر اپنی جماعت کے ذریعے مطالبہ کیا کرنا کہ پاکستان کے اندر بھاوے کوئی صحابہ کا گستاخ ہے، بھاوے اہل بیت کا گستاخ ہے، بھاوے ازواج رسول کا گستاخ ہے، بھاوے خود محمد کریم کی ذات کا گستاخ ہے، ان کی سزا موت ہوئے. جو بھائی تمہیں منظور ہے یا نہیں؟ ذرا بولو تو صحیح. سن 81 کے اندر صدر ضیاء کا دور تھا. ساری جماعت کا ایک ڈیلیگیشن وقت اس ویلے صدر کو ملیا تو انہوں نے مطالبہ پیش کیا کہ جناب تم مہربانی کرو ملک کے پاکستان کے اندر جتنے بھی گستاخ رسول انہیں دی سزا موت مقرر کی وجہ. توجہ ہے نا بھائی. انہیں وفد نو خوش تک کر چھوڑیا آخری تو، مگر اس کو آج تک عمل نہیں کیا کہ اسی زمانے کئی ایک گستاخ رسول کو سزا ملی ہوگی موت دی. آج یہ رشدی کو اتنی گستاخ کتاب لکھنے کی توفیق نہ تھی بیٹا. جنہوں لکھے کہ پاکستان کئی ہزار لوگ پے جڑے صحابہ کو سب کرے گا، جڑے اہل بیت کو سب کرے گا، جڑے ازواج رسول کو بنا کے رسول کو حضور کی ذات مبارکہ کو سب کرے گا تو انہوں کی پرواہ کہنے کی کہ میں تو کہیں پوچھ رہا ہوں ان کی حوصلے بات کہیں ان کی جرات بات کہی. توجہ ہے نا بھائی. اگر گستاخ کو سزا ملے تو انہیں حوصلہ شکنی تھی گی. پاکستان دے کئی سلیمان رشدی پائے. میں کوئی جات لے میں تو اپنے کتابیں پڑھ کے لکھاوا جنہیں حسین کو باغی لکھے. کیا مولا حسین کو باغی لکھنے والا سلیمان رشدی کنے کھاتے؟ بولو تو صحیح یار. خدا دا واسطہ دو اپنے ضمیر کنے پوچھ کے دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ when you pass judgment between pupils do so justly. انگریزی سمجھ آتی بھی ہے تو آپ کو نہیں سمجھ آتی انگریزی. حق کا فیصلہ لکھا کرو. اپنے دل کی ضمیر کی آواز کو پوچھ کے دیکھو. جڑا آتے جو توبہ باللہ رسول دیا تھیاں سیدہ غیرہ نال لکھا تھی سکتے یہ سلیمان رشدی کنے ایک بے ایمان کھاتے. تو بولو تو صحیح ہے. کا کوئی نہ چاہے تو اس کا سلامت رہے خدا کرے. توجہ ہے. کوئی نہ چاہے تو کئی خیرات آتی تم کو اپنے راہ تو نہ گزر دے سو تم کون ہے ساری دھی بہن کا نہ چاہنے والا کہ جڑے محمد دیا دھیاں کو بدے پاؤں کلمے پڑھنے والا یہ احساس کی رسول دے کلمے دا کچھ مذہب کی خیرات نہیں کھاؤ. اور میں انشاءاللہ یہ واضح کر دینا چاہنا کہ جماعت اہل سنت نبی کے غلامت کی جماعت یہ سنی ستا ہوا شیر ہے. ہوں جاگ بھی آئے انشاءاللہ. یہ جماعت کوئی نے معمولی نہ سمجھو. اصل آگے کیا لینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی صحابہ کی گستاخی نہ کرے، کوئی اہل بیت کی گستاخی نہ کرے، کوئی ازواج رسول کی گستاخی نہ کرے، کوئی بنات رسول کی گستاخی نہ کرے. یہ نبی کا غلام کا ملک کہ ران ہے نبی کا غلام پڑھ کے رہے. جو بھائی کون یہ گل منظور ہے تو بولو تو صحیح. اللہ کے بن جاؤ. یہ ڈرے ودے اتھم ملوانیاں کریں. سوال لکھیج کے آ گیا ابو صحبی تھی خوبصورت گول جامع ایئر کنڈیشن مسجد کے اندر. توجہ نا بھائی.
مختصر سنیا کی ایک تنظیم ہے انجمن غلامان مصطفیٰ، انہوں نے زیر اہتمام جلسہ پیا تھی گئے، ایک لیٹر لکھ کیا آ گیا کہ جناب تم جو مولا علی آتے ہو سنی کہ شیعہ توجہ نہ جناب، تو پھر تھوڑے انہوں نے کیا فرق کیا؟ تم بھی مولا علی آخو تو وہ بھی مولا، توجہ نہ جناب، تو پھر فرق کیا ہے؟ وجہ کی ڈفرنس کیا فرق ہے تھوڑے انہوں نے؟ میں عرض کی حضرت علی کو مولا آسا نہیں بنایا، خود سونے نبی بنایا۔ اللہ جان دے نبی علیہ السلام امام الانبیاء دے کافر کا گزر پیا تھی کہ جبل دے وچوں نبی الانبیاء دے دل مبارک دے قدرت دی طرف اشار آیا، فرمایا نے صحابیوں اٹھے اٹھنوں ملاؤ چاہتے پڑھانا دا منبر بناؤ چا، وہ میرے نبی نہ کرسیاں نہ سٹیج، پڑھانا دے منبر تے امام الانبیاء تشریف کہنے جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی نے اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جدا میں سردار ہوں علی سردار۔ جو ہے نا بھائی علی نو مولا کہنے بنائے خود رسول نے، جب نبی مولا بناوے وہ نہیں بن سکتا۔ یہ پاکستان دے خارجی ملا یہ تو بن گئے مولانا، دال خور ملا، بسترے بند، درساں پڑھن والے، وظیفے اگاڑ کے پڑھن والے، روزینے کٹھے کر کے پڑھن والے، گورنمنٹ کیا کرانا تو ہوں شروع تھی نا، اگے بچارے ایک ایک تو پھلکا روٹی دال ملے ہاں، یہ پڑھ کے یہ تو بن گئے عالم، بن گئے مولانا۔ کیا بن گئے؟ اشتہار لگا فوٹو کی ون کے دیکھو جب سا اجانی سورے میں کھڑے اشتہار کے میں دیتا ہے لکھا پتا ہے فلاں تاریخ کو مولانا صاحب آئیں گے، یہ تو بن گئے مولانا بالفضل اولانا وہولانا۔ یہ درساں مسیدہ پڑھنے والے مولوی تو بن گئے مولانا، جے کو رسول مولا بناوے وہ علی مولا ہی نہیں بن سکتا۔ یار یہ تعصب اہل بیت کے نام خدا دا خوف نہ کرو، یہ تعصب کے رسول کی دھیاں دے خیر کے رشتے جائز کرو، وہ انصاف نہ کرو یار۔ خارجیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، سچ فرما گیا امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، سارے چار رحمت اللہ علیہ۔ بھائی میں آج کے نام ذرا سونا مسئلہ توجہ نہ۔ پھر دوسرے دن اسی ابو ظہبی کے اندر دوران تقریر دوسرا چٹ آ گیا کہ جناب اصا سنے جو تصا سید ہو تو بخاری ہو تو اونج کی لڑی چ آئے ہو، مگر گال یہ تصا جو علی کا چوتھا نمبر، علی کا تو پہلا نمبر ہے، تو تصا علی کو نہ فرسٹ نہ سیکنڈ نہ تھرڈ پوزیشن حاصل ہونے ٹرائل، سمجھو نا بھائی، چوتھی فورتھ تو کوئی پوزیشن ہی نہیں ہوتی، تو تصا مولا علی کو چوتھا امام منے دیو وہی سید۔ گل تو آپ تک نہیں تھا بھی میں عرض کی جناب کیا علی کو چوتھا امام مننا ایمان نہ دسو کوئی گھاٹا لگ گئے، کوئی کس لگ گئی ہے بھائی؟ یہ کوئی کھیل کا میدان نہیں، یہ کوئی سپورٹس گراؤنڈ نہیں، جو ہی کھلاڑی کو پہلا نمبر کرو، یہ کو دوسرے نمبر کرو، یہ کو تیسرا نمبر، یہ کو سونے کا تمغہ، یہ کو چاندی کا تمغہ، یہ کو سلائی کا تمغہ، یہ تو رب بھی بن دے۔ رب جہے نبی کو جہے ولی کو جہے زمانے کے مناسب سمجھائے رب اس زمانے سے بھیجے اپنا سبحان اللہ۔ اور پھر یاد رکھو بھائی مولا علی کو چوتھا امام مننے نال کوئی کس نہیں، اگر مولا علی کو چوتھا امام مننے نال کس لگ گئی تو میرے نبی کتنے نمبر پہ آئے؟ میرے نبی کتنے نمبر پہ آئے؟ چوتھے نمبر پہ نبی ہے، 10ویں نمبر پہ آئے، نبیاں کی لسٹ دیکھو 20ویں نمبر پہ آئے، نبیاں کی فہرست دیکھو 100 نمبر پہ آئے۔ خدا کی ذات گواہی 1,23,999 نبی پہلے تشریف لینا ہے، 212 رسول پہلے تشریف لینا ہے، صاحب تورات پہلے تشریف لینا ہے، صاحب انجیل پہلے تشریف لینا ہے، صاحب زبور پہلے تشریف لینا ہے، صاحب آفاقی پہلے تشریف لینا ہے، صاحب صحائف پہلے تشریف لینا ہے۔ تمام نبیوں کو آخر میں محمد آئے۔ کہ اگر علی کو چوتھا امام مننے کس لگ گئی تو میرے نبی کو تو گھاٹا لگ گیا، الیاذ باللہ۔ توجہ ہے بس یہ تو بنوز باللہ کس لگ گئی نا رسول کو یار۔ یہ نہ پہلے نمبر پہ آئے، پہلے نمبر پہ آدم علیہ السلام، پھر شیش علیہ السلام، توجہ ہے نا بھائی،
جی وقت نبی آدھے رہن وقت نوح علیہ السلام وقت نبی آدھے رہن حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آخر کے میرا سونا نبی آئے میرے سونے نبی کے بعد اللہ دروازے نبوت بند کر دیتا ہے. ہولی پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم لاسٹ اینڈ ٹروتھ پرافٹ آف دی گاڈ. یہ اللہ کے آخری تے سچے رسول ہے. کوئی رسول ان کے بعد ہے ہی کوئی